الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللہم رحمتک نرجو فاصلح لنا شؤوننا کلہا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے جو ہے وہ عدد کا مطالعہ شروع کیا تھا اور ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ عدد جو ہے وہ یعنی یہ جو لفظ عدد ہے اس کا نحو میں یا گرامر میں آپ کہیں تو دو چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ ایک اطلاق تو وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں اسم کے جو چار پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو کو کیا کہتے ہیں؟ عدد۔ یعنی وہ جو اسم ہے وہ واحد کے لیے آیا ہے، جس چیز کے لیے آ رہا ہے وہ ایک ہے یا دو ہے تو مثنیٰ، اور اگر دو سے زائد ہیں تو جمع۔ یہ ایک اطلاق ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج یعنی جو کل ہم نے عدد شروع کیا تھا اور آج اسی کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے، وہ عدد تھا جس کو آپ کاؤنٹنگ کے معنوں میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ عدد تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عدد اصلی یا عدد وصفی۔ وہ کون سا عدد ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں 1 2 3 4 سمپل نارمل کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے عدد اصلی۔ دوسرا ہوتا ہے عدد ترتیبی، یعنی اس میں آپ ترتیب بیان کرتے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا یا پہلی دوسری تیسری چوتھی، تو یہ کون سا ہے؟ عدد ترتیبی۔ اور تیسرا عدد کون سا ہوتا ہے؟ اس کو آپ کہتے ہیں عدد قصوری یا قصور، صرف کتاب والی کاف اور سین کے ساتھ۔ تو یہ ہوتا ہے جس کو آپ فریکشنز کہہ سکتے ہیں، یعنی آدھا، 1/3، 1/4، 2/3، 3/5، کوئی بھی فریکشن ہو سکتی، تو وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ عدد قصوری ہیں۔ تو ہم ابھی جو پڑھنے لگے تھے وہ کون سا ہے؟ وہ عدد اصلی ہے، اور عدد اصلی ہم اس کتاب میں پڑھتے ہیں 1 سے لے کر 10 تک، ٹھیک ہے؟ تو 1 سے لے کے 10 تک جو عدد ہیں اس میں ہم نے کہا تھا مذکر کے لیے الگ ہیں اور مؤنث کے لیے الگ ہیں۔ مذکر کے جو عدد ہیں اور مؤنث کے عدد ہیں، ان دونوں کو ہم دو گروپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا گروپ جو ہے وہ 1 اور 2 کا ہے، اور دوسرا گروپ ہے 3 سے 10 کا۔ اور یہ گروپنگ کیوں کی ہے؟ تاکہ ان کے جو قواعد ہیں وہ ایک قسم کے ہیں، تو 3 سے 10 ایک طریقے پہ بنتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میتھس والے بڑی آڈ جگہ دے گا، میں تو انہوں کال کروں گا انشاءاللہ۔ جی، درخواست یہ ہے کہ جب کلاس چل رہی ہو تو اپنے مائکس آف کر لیا کریں، کسی نے کوئی بات کرنی ہو تب وہ مائک کھول لے۔ اچھا جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو پہلا 1 اور 2 ہے، ان دونوں کے قواعد ایک جیسے ہیں، اور پھر 3 سے 10 ان کے قواعد ایک جیسے ہیں، اس لیے ہم یہ دو گروپس بنا لیتے ہیں۔ تو جو 1 اور 2 ہے، 1 اور 2 میں جو نارمل طریقہ کار ہوتا ہے کہ گول تا کے بغیر، اب یہ عدد ہیں، 1 کے لیے لفظ کیا آتا ہے، 2 کے لیے لفظ کیا آتا ہے، 3 کے لیے، 4 کے لیے، یہ تو ہم یاد ہی کریں گے نا، یہ تو اہل زبان کے استعمال سے۔ اردو میں بھی ہم 3 کہتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ قاعدہ یا وجہ کوئی نہیں کہ 3 کو 3 کیوں کہتے ہیں، 4 کو 4 کیوں کہتے ہیں، تو یہ تو یاد ہی کیا جائے گا کہ 1 کے لیے واحد ہے، 2 کے لیے اثنان ہے، اور 5 کے لیے خمسہ ہے یا خمس ہے، تو یہ تو یاد ہی کیا جائے گا۔ البتہ گول تا کے بغیر آنا مؤنث میں ہوتا ہے اور گول تا کے ساتھ آنا مذکر میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو نارمل پیٹرن ہے یہ مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے 1 اور 2 میں اپلائی ہوتا ہے۔ 1 میں گول تا کے بغیر آئے گا واحدن اور اثنانی، یعنی جو مذکر ہے 1 اور 2 میں، اور مؤنث میں کیا ہے؟ وہ گول تا کے ساتھ آئے گا واحدتن اور اثنتانی۔ اور وہی ہم نے کہا کہ آنی آخر میں مثنیٰ والا ہی ہے، تو اس سے پہلے ہم گول تا لگا لیں گے۔ اثنانی اور اثنتانی یہ رفع ہے، اثنینی اور اثنتینی یہ نصب اور جر ہیں۔ تو واحدن 1، واحدتن بھی 1 مؤنث، اثنانی 2 اور اثنتانی یہ بھی 2 مؤنث کے لیے۔ پھر 3 سے 10 میں ہم نے کہا تھا کہ یہ قاعدہ ریسیپروکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مذکر کے لیے عدد لے کر آ رہے ہیں تو گول تا کے ساتھ لائیں گے، اور مؤنث کے لیے لا رہے ہیں تو گول تا کے بغیر لائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہیں گے ثلاثتن، تو یہ 3 مذکر کے لیے آئے گا، اور ثلاثن ہوگا تو یہ 3 مؤنث کے لیے آئے گا۔ اسی طرح اربعتن اور اربعن، خمستن، خمسن، اور ستتن اور ستن، اور سبعتن اور سبعن، ثمانیتن اور ثمانی۔ اب اس کو آپ ثمانی ہی کہہ لیں، اس میں آخر میں یا ہوتی ہے، وہ صرف اکیلا کچھ کیسز میں لکھنے میں وہ گر جاتی ہے، تو ثمانی بنیادی طور پہ لفظ ہے، اس کے آخر میں ثمانیون اس کو نہیں پڑھتے، ثمانی پڑھتے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تسعتن اور تسعن، اور آخری کیا ہے؟ عشرتن اور عشرن۔
10वें میں ہم نے یہ کہا تھا کہ بنیادی قاعدہ تو وہی ہے، گول تا کے ساتھ آپ مذکر میں لائیں گے، گول تا کے بغیر مؤنث میں لائیں گے، لیکن ساتھ جب مذکر کا عدد لکھ رہے ہیں تو شین پر زبر لیں گے، اور جب مؤنث کا لکھ رہے ہیں تو شین پر سکون لکھیں گے۔ تو عشرۃ یہ مذکر کا عدد ہے اور عشر یہ مؤنث کا عدد ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک تو بات تھی جو ہم نے کل پڑھ لی تھی، اور یہ کیا تھا؟ یہ سب کے سب عدد تھے۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ عدد سے پھر ہم مرکب عددی بناتے ہیں۔ مرکب میں کم سے کم 2 الفاظ ہوں گے نا، 2 کلمات ہوں گے۔ تو مرکب عددی کا مطلب کیا ہے؟ ایسا مرکب جس میں کسی شے کو گنا جائے، یوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک شے کو آپ گن رہے ہیں اور دوسرا اس کا عدد ہے جتنا اس کو گنا جا رہا ہے۔ تو 3 طالب علم، 5 طالبات، 6 قلم، ٹھیک ہے، 10 کتابیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ مرکبات عددیہ ہیں، مرکب عددی ہیں۔ تو اس میں مرکب عددی کے 2 اجزاء ہوں گے، ایک کو کہیں گے عدد اور ایک کو کہیں گے معدود، ٹھیک ہے۔ عدد کیا ہے؟ جو اس کا نمبر ہے، جو اس کا کاؤنٹ ہے، اور معدود کیا ہے؟ جس کو آپ گن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آج جو ہے وہ ہم جو مرکب عددی ہے اس کا سٹرکچر کیسے بنتا ہے 1 سے لے کے 10 میں اس کو دیکھیں گے، اور اس میں وہی گروپ ہمارا جو ہے نا وہ اپلائیڈ رہے گا، یعنی 1 2 ان کا ایک قاعدہ ہے مرکب عددی بنانے کا، اور 3 سے 10 ان کا ایک قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی گروپ کے تحت وہ قاعدے بنیں گے۔ اچھا جی، اس کو اوپر میں ایک منٹ دیجیے گا۔ یہ دیکھیے اس میں کوئی نہیں آئی کچھ؟ ہاں بس ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اب ہم آج کیا پڑھنے لگے؟ مرکب عددی یا مرکبات عددیہ۔ اب میں نے جب مرکبات کہا ہے تو میں نے کیا کہا ہے؟ عددیہ۔ کیوں کہا ہے؟ مرکب عددی اور مرکبات عددیہ کیا مطلب؟ جمع ہوگی نا جی، وہ عدد کی۔ ہاں، مرکب نے عدد کی جمع نہیں ہے، مرکب عددی، مرکبات عددیۃ۔ مرکب غیر اکیلے ہے نا، اس کی جمع بنے گی مرکبات، اس کی صفت کیا آئے گی؟ عددیہ۔ ہاں، یہ مرکب عددی مرکب توصیفی ہے نا، اصل میں عددی مرکب کی صفت ہے۔ جمع بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ مرکبات عددیہ۔ عددی، ہاں سر عددیہ نظر نہیں آ رہا جی، اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں۔ آپ کو سمجھ تو آ گیا نا کہ عددیہ لکھا ہے، بس کافی ہے۔ سمجھ آ گیا لیکن لکھ لیتے تھے، نوٹ بھی بنا رہا ہوں۔ عددیہ، وہی عددی کے ساتھ گول تا لگا دی نا، مرکب غیر اکیلا، اس کی جمع مرکبات تو صفت واحد مؤنث ہے۔ اچھا جی، تو ہم نے یہاں کے اوپر شد ہے نا جی؟ ہاں جی، ہاں جی، یہاں بھی شد ہے، یہاں کے اوپر۔ یہ جو ہے یہ عددیون بھی یہی اسی کو کہتی ہیں نا؟ عددی ہی لفظ ہے نا، عددی کے ساتھ گول تا لگا دیا نا، مرکب عددی۔ اگر اس کو پڑھنا ہو تو ہم مرکب عددیون پڑھیں گے نا؟ ہم اگر عربی میں پڑھیں گے تو مرکب عددی یا المرکب العددی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اب یہ 1 اور 2 اور یہ کیا ہے؟ 1 اور 2۔ تو ہم نے کہا جو 2 گروپ بنے ہیں، 1 اور 2 کا ایک گروپ ہے اور 3 سے 10 کا دوسرا گروپ ہے۔ تو جو مرکب عددی بنتا ہے 1 اور 2 میں، وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ مرکب توصیفی کے طریقے پہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب توصیفی کے طریقے پہ کیسے بنتا ہے؟ جو آپ کا معدود ہے، یعنی جس کو آپ گن رہے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا موصوف یا منعوت، اور جو آپ کا عدد ہے جس کو آپ نے یعنی جتنا گننا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی صفت ہوگی یا نعت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو قاعدے وہی اپلائی ہوں گے۔ نظر بالکل نہیں آ رہا
چھوٹا کر دیں, میں بالکل نہیں دیکھ پا رہا ہوں. جی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا؟ انٹرنیٹ کا ایشو ہوا ہے, بلر ہو گیا ہے کم ہی. ہاں جی یہ ابھی ہوا ہے فیو سیکنڈ چلو. چلیں میں نے وہ آگے بتا دیا ہے کہ انٹرنیٹ کے متعلق امید ہے انشاءاللہ کو بھی. کافی بلر ہو گئی. سر رائٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں نا, یہ مذکر جہاں پہ لکھا ہوا ہے ادھر تھوڑا کلیئر نظر آ رہا ہے. وہاں کر دیتے رائٹ کارنر ٹیبل ہے. اچھا جی, 1 اور 2 جو ہے نا, ہاں جی یہ بہتر تھوڑا لگ رہا ہے. 1 اور 2 میں جو ہے وہ آپ جو آپ کا معدود ہے اس کو آپ کیا بنائیں گے؟ موصوف. اور عدد کو کیا بنائیں گے؟ صفت. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. اور پھر معدود تو آپ جیسے جملے میں لائیں گے نا ویسے ہی موصوف میں یہی ہوتا ہے نا. موصوف تو جملے کے اعتبار سے آتا ہے کہ جو آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. صفت یعنی عدد چاروں اعتبارات سے موصوف کو فالو کر لے گا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کہنا چاہیں ایک طالب علم تو کیا ہوگا؟ طالبن, یہ معدود ہے اور اس کی صفت آئے گی عدد واحدن. طالبن واحدن. ہم اس کو معدود اور عدد بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے, صفت بھی کہہ سکتے ہیں اور معدود ایسا ہی ہے. ہاں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے, یہ کیا ہو جائے گا؟ طالبتن واحدتن. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ طالبن کہتے ہیں نا تو چونکہ وہ بھی اب اس کا جو اسم کے جو 4 پہلو ہیں اس میں سے عدد دیکھیں تو وہ بھی تو واحد ہے نا, مفرد ہے نا. تو اس لیے محض طالبن کہنے کا مطلب بھی کیا ہے؟ اگر نکرہ ہو تو ایک طالب علم. معرفہ میں وہ ایک اس لیے نہیں لاتے کیونکہ وہ خاص ہوتا ہے نا. ہم نے کہا تھا نکرہ سے یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے, طالبن ایک طالب علم. تو واحدن کب لائیں گے؟ جب آپ عدد پہ سٹریس دینا چاہ رہے ہیں. عدد یعنی سوال میں پوچھ رہا نا کتنے, اس کے جواب میں پھر آپ اس عدد کو واضح کریں گے. جیسے ہم نے مثالیں پڑھی تھی نا, کم طالباً فی فصلکم مثال, یا کم اخن لکا, ہم نے کہا اس نے کہا تھا لی اخن واحدن. ٹھیک ہے. اگر تو ویسے کہنا تو ہمارا کوئی بھائی ہے تو کہے گا نام لی اخن, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ عدد متعین کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کو اخن واحدن یا طالبن واحدن, پھر اس طرح عدد ساتھ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. جی نکرہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے. الطالب, لیکن وہ عموماً آتا نہیں معرفہ میں, اکثر و بیشتر نکرہ سے ہی اس کو لکھا جاتا ہے. معرفہ ہو سکتا ہے ویسے الطالب الواحد, لیکن وہ پھر اس کا معنی تھوڑا تھوڑا مختلف ہو جائے گا. ایک طالب علم آگے اس کو ہم معرفہ کر لیں. تو یہ کیا ہے اب؟ طالبانی. اب ساتھ کیا آئے گا؟ طالبان اثنانی. ٹھیک ہے. طالبان اثنانی. اور طالبین اثنین, طالبین اثنین اگر رفع نصب یا جر ہو. یہ کیا ہوگا؟ طالبہ تانی, اور ساتھ عدد لے کے آئیں گے اثنتانی. طالبتان اثنتانی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی صرف طالبانی کا مطلب کیا ہے؟ 2 طالب علم. واضح ہے نا. لیکن اگر عدد کو اسپیسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں یا اس پہ اسٹریس دینا چاہ رہے ہیں یا سوال میں عدد پوچھا گیا تھا کتنی کاؤنٹ ہے اس کو واضح کرنا ہے, پھر آپ اس کو ساتھ اثنانی بھی لگا دیں گے. اگر صرف آپ جنرل گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ محض طالبانی بھی کہہ دیں, اس کا مطلب بھی کیا ہوگا؟ 2 طالب علم. ٹھیک ہے. یہ نون کو جوڑیں گے سے کے ساتھ طالبات. ہاں کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے نا درمیان والی. اسنان کی یا اسنتان کی حمزۃ الوصل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو 1 اور 2 میں کیا قاعدہ ہے؟ مرکب توصیفی. معدود کو موصوف بنائیں گے اور عدد کو صفت بنائیں گے. ٹھیک ہے. اب 3 سے 10 میں کیا قاعدہ ہے؟ تین سے 10 میں آپ کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ بنائیں گے کون سا مرکب؟ مرکب اضافی. پہلی بات. ٹھیک ہے. مرکب اضافی بنائیں گے, یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات کیا ہوگی کہ آپ کا جو عدد ہے اس کو آپ مضاف بنائیں گے, جس کا لازمی مطلب کیا ہے کہ نہ اس پر الف لام ہوگا نہ تنوین ہوگی. ٹھیک ہے. دونوں ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا.
اور رفع نصب یا جر کی قید نہیں ہے، وہ جملے سے طے ہوگی، ٹھیک ہے. مضاف میں ہی ہوتا ہے نا، رفع نصب جر تو جملہ بیان کرتا ہے اس کی کیا نہیں. جو معدود ہے جس کو آپ گن رہے ہیں وہ اب آ جائے گا مضاف الیہ، جس کا لازمی مطلب کیا ہے کہ وہ کس میں ہوگا؟ حالت جر میں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ دو چیزیں کیا کرنی ہے آپ نے، کہ اس کو آپ نے جمع بھی لانا ہے اور نکرہ بھی لانا ہے، ٹھیک ہے. جمع بھی لانا ہے اور نکرہ بھی لانا ہے. مضاف پہ تو بس مضاف والی شرائط ہے، مضاف الیہ پہ مضاف الیہ والی تو آئے گی حالت جر. اس کے علاوہ ایڈیشنل دو شرائط کیا ہیں کہ آپ نے اس کو جمع اور نکرہ لانا ہے. صرف غیر منصرف کی یہاں پہ ہاں وہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف والی جر آئے گی زبر کے ساتھ. لیکن وہ پھر تنوین سے نہیں ہاں نکرہ تو پھر بھی ہوگا نا. آئے، پھر بھی ہوگا. ہاں نکرہ کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ یعنی اس کی دلالت جو ہے وہ نکرہ کے لیے آ رہی ہے، باقی وہ تنوین تو اس کے بغیر بھی نکرہ ہو سکتا ہے نا. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں طارق صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں سر کہ جب ہم عام پڑھ رہے تھے مضاف الیہ تو اس میں اس کا جمع اور نکرہ کی کوئی نہیں تھی، کنڈیشن نہیں تھی. نہیں تھی. یہاں پہ ہے، صرف عام مرکب اضافی میں نہیں ہے، صرف یہاں پر ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ بنائیں، مذکر میں آپ کہیں 3 طالب علم اور مؤنث میں آپ کہیں 3 طالب علم، تو کیسے کہیں گے؟ 3 کا عدد کیا ہے مذکر کا؟ ثلاثہ، گولتا کے ساتھ ہے ثلاثہ. اب چونکہ اس کو نارملی رفع میں لکھتے ہیں، الف لام تنوین نہیں آئے گی، باقی ثلاثۃ، ثلاثۃ، ثلاثتی یہ کون بتائے گا؟ یہ جملہ بتائے گا. اور اگر اکیلا لکھ رہے ہیں تو ثلاثۃ لکھیں گے، ٹھیک ہے. اب آگے جس کو گن رہے ہیں وہ کیا ہے؟ طالب علم. اس کو مضاف الیہ بنانا ہے، جمع اور نکرہ. طالب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ طلاب ہوتی ہے نا، فعال. طلاب نکرہ اور جمع اور جر میں. تو ثلاثۃ طلاب کیا مطلب؟ 3 طالب علم، ٹھیک ہے. اچھا سر یہ سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی لگی ہے مجھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جمع مینڈیٹری ہے، یہ جمع آپشنل نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جمع میں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ جمع اس کی مینڈیٹری ہے. ہاں وہی نا، اس سٹرکچر میں جب آپ مرکب عددی بنا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو جمع ہی کریں گے، ٹھیک ہے. ویسے مضاف الیہ پہ جمع اور نکرہ کی شرط نہیں ہوتی، یہاں پہ ہم نے اس کو جمع اور نکرہ لانا ہے حالت جر کے ساتھ. مضاف الیہ پہ صرف جر کی شرط ہوتی ہے اصلاً، یہ ایڈیشنل ہے اس لیے میں نے ان کو پلس کے ساتھ لکھا، ٹھیک ہے. تو یہاں کیا آئے گا؟ مؤنث کا عدد کیا ہے؟ ثلاث. اب ثلاثو آئے گا نا، وہ ثلاثو، ثلاثہ، ثلاثی تو جملے سے ہوگا نا. ثلاثو نہیں جی، ثلاثو طالبات. مؤنث عدد میں گولتا نہیں آتی نا 3 سے 10 میں. ثلاثۃ طلاب اور ثلاثو طالبات. ثلاثۃ طلاب کا مطلب کیا ہے؟ 3 طالب علم. ثلاثو طالبات کا مطلب کیا ہے؟ 3 طالبات. یہاں کیا ہوگا؟ اربعۃ طلاب، 4 طالب علم. اور یہ کیا ہوگا؟ اربع طالبات، 4 طالبات، ٹھیک ہے. پھر کیا ہے؟ خمسۃ، مضاف ہے تنوین نہیں آئے گی. طلاب اور خمسو طالبات. اس کو ہم نے کہا تھا خمسو پڑھنا ہے، خمس پڑھیں گے تو وہ 1/5 بن جائے گا، ٹھیک ہے. طالبات کا 1/5 حصہ بن جائے گا. آگے کیا ہے جی؟ جی ستۃ طلاب. اور یہاں کیا ہوگا؟ ست طالبات، ٹھیک ہے.
اس کے بعد کیا ہوگا؟ سبعۃ طلاب، اور یہاں کیا آئے گا مؤنث میں؟ سبع طالبات. پھر کیا ہوگا؟ ثمانیۃ طلاب، اور یہاں کیا ہوگا؟ ثمانی طالبات. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا اس کو سمانی ہی پڑھتے ہیں اگر یہ مضاف بنے. ٹھیک ہے، اس پہ سمانی یوں نہیں پڑھیں گے، بس یہ فرق ہے. سمانی طالبات، اس کی وجہ یہ آخر میں یا آنا ہے بس. یا چونکہ حروف علت میں سے، تو حروف علت میں کچھ قواعد بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ 9 میں کیا آ جائے گا؟ تسعۃ طلاب، اور یہاں کیا آئے گا؟ تسع طالبات، اور پھر نہیں اشرون کہاں سے آ گیا؟ عشرۃ طلاب، اور یہاں سین ساکن ہے. عشر طالبات، طالبات ہوئے نا، عشرۃ طلاب و عشر طالبات. ٹھیک ہے، ثلاثۃ طلاب ثلاث طالبات، اربعۃ طلاب اربع طالبات، خمسۃ طلاب خمس طالبات، ستۃ طلاب ست طالبات، سبعۃ طلاب سبع طالبات، ثمانیۃ طلاب ثمانی طالبات، تسع طالبات، عشرۃ طلاب عشر طالبات. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ 3 طالب علم 3 طالبات، 4 طالب علم 4 طالبات، اور 10 طالب علم 10 طالبات. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ مسجد کو گننا چاہیں، آپ کہیں 5 مسجدیں، جی کیا ترجمہ ہوگا؟ مسجد مذکر ہے کہ مؤنث؟ عربی میں تو حاضر ہے نا، حاضر المسجد. ٹھیک ہے، اردو میں مؤنث ہے، عربی میں مذکر ہے. مسجد، پہلے مسجد نہ گنے، ہاں پہلے آپ گھر گن لیں. ٹھیک ہے، پہلے گھر گن لیں. 5 گھر. مسجد میں ذرا ایک اور کمپلیکسٹی ہے، وہ بعد میں دیکھتے ہیں. تو 5 گھر. گھر کیا ہے؟ مذکر ہے، حاضر کہتے ہیں نا. گھر مذکر ہے تو مذکر ہے نا، مذکر ہے تو کیا آئے گا؟ خمسۃ بیوت. ٹھیک ہے، خمسۃ بیوت. یہاں عاقل غیر عاقل کے فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، خمسۃ بیوت 5 گھر. آپ کہیں 10 عورتیں. 10 عشر نسائن. ٹھیک ہے، عشر نسائن. آپ کہیں جی 8 مرد. ثمانیۃ رجال. ٹھیک ہے، ثمانیۃ رجال. اب وہ بھی دیکھ لیں. آپ کہیں 6 مسجدیں. مسجد مذکر ہے. ٹھیک ہے، مذکر ہے تو عدد کیا آئے گا؟ جی ستۃ. ٹھیک ہے، ستۃ. اور مسجد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مساجد. مساجد جو ہے وہ غیر منصرف جمع ہے، تو جر میں آئے گی نا، ستۃ مساجدہ. ستۃ مساجدہ. غیر منصرف میں جر پہ زبر آتی ہے نا. نکرہ ہونے کے باوجود تنوین تو نہیں آئے گی، الف لام بھی نہیں ہے تو نکرہ تو ہے نا، لیکن غیر منصرف پہ تنوین کسی صورت میں نہیں آتی. اور جر میں کیا ہوتا ہے؟
اگر وہ مضاف نہ بنے یا وہ الف لام کے ساتھ نہ ہو تو جر میں زبر آتی ہے. تو یہاں مضاف نہیں بن رہا نا, مضاف الیہ بن رہا ہے. لیکن یہ مساجدہ جو ہے یہ بیسیکلی جر ہے. تو پیش مقدر کیا کہیں گے؟ نہیں یہاں پہ مقدر نہیں, یہاں پہ تو واضح ہے نا, زبر علامت ہے بس. غیر منصرف میں جر کی علامت کیا ہوتی ہے؟ زبر. یہاں مقدر نہیں کچھ. یہ جر میں بھی زبری ہوتی ہے. ہاں جی, غیر منصرف میں تو جر پہ زبر ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, وہ تو اگر ال آئے گا تو پھر یہ ہوگا, پھر آئے ہاں پھر میرا. ہاں, لیکن یہاں تو ہم نے نکرہ رکھنا ہے نا, ال تو ہم لگائیں گے نہیں. ستۃ مساجدہ, 6 مسجدیں. مسجد غیر منصرف ہے, مسجد نہیں, مسجد منصرف ہے. مسجد مسجد, مساجد غیر منصرف. ٹھیک, جمع. ہاں یہ جمع جو ہے نا, جمع کا وزن یہ غیر منصرف وزن ہے. ہم نے کہا تھا نا ایسا جمع کا وزن جس میں سینٹر میں کہیں الف ہو اور اس کے بعد کم سے کم 2 حروف ہوں, ایسا وزن غیر منصرف ہو جاتا ہے. کسلان میں تو اور سٹرکچر ہے, وہ یہ والا نہیں ہے, وہ ویسے بھی جمع کا نہیں ہے اور اس کے آخر میں تو آن ہے نا, وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ مختلف ہے. یہ درمیان میں الف اور اینڈ پہ 2 حروف آئے, وہ غیر منصرف کا وزن ہوگا. ایسا جمع کا وزن. جب وہ غیر منصرف کیا اس کی جر میں زبر ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ عدد واضح ہو گیا نا. اب آپ اس کا ہوم ورک لکھ لیں گنتی کا. تو آپ کا جی ہوم ورک کیا ہے؟ ہوم ورک کیا کہتے ہیں عربی میں؟ واجبات المدرسہ. ٹھیک ہے, واجبات. اچھا, یہاں پہ تو واجبات. ہاں اس کو اب یعنی اس کے لفظ کی دلالت یہ ہے کہ آپ اس کو واجب اپنے سمجھیں. مدرسے کے پیسے دینے ہیں. ہاں واجبات واجبات تیل ہے جی. ہاں وہ واجبات ہوگا نا, واجبات المدرسہ. واجبات اچھا تو کیا ہے جی آپ کا واجبات المدرسہ یا ہوم ورک آپ کا کیا ہے؟ اچھا جی, یہ مدرسہ جو ہے جی اس میں دیر ہوگی یا کیا ہوگا؟ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے جی. ہاں جی مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, مدرسہ نہیں ہوگا نا. ہاں جی ہاں جی. اچھا تو آپ نے 1 سے 10 تک گنتی کریں, یا آپ یوں کہیں درج ذیل اسماء کی 1 سے 10 تک گنتی کریں. ٹھیک ہے, آپ گن لیں عالم. ٹھیک ہے, اب چونکہ آپ نے 1 اور 2 میں تو واحد ہی رکھنا ہے اس کو, مذکر مؤنث نہیں, عالم ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, میں عالمہ الگ سے لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تو مذکر ہی ہے, اس کی جمع ہوتی ہے علماء. ٹھیک ہے, اور عالمتن سے بھی, عالمات کبھی ایسے دیکھا نہیں. عالمات ہاں ہوتا تو عالمات ہی ہونا چاہیے. ہاں ہونا تو عالمات ہی چاہیے. کبھی ویسے پڑھا نہیں نا, اس لیے عجیب لگ رہا تھا. اچھا جی, یہ 2 ہو گئے. اور آپ کر لیں کتاب. اب یہ مذکر مؤنث واضح ہو رہا ہے نا, عالم مذکر ہے, عالمہ مؤنث ہے. کتاب اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کتب. ٹھیک ہے, منصرف ہوتی ہے. یہ غیر منصرف ہے, اس کو غیر منصرف کے طریقے پہ رکھنا. کتبن یہ منصرف ہے, کتبن منصرف ہے, علماء والی غیر منصرف ہے. کتاب مذکر ہے عربی میں. ٹھیک ہے, یہ کتب ہے. ہاں جی کتبن. تو یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے, یہ مؤنث ہے, اور اب یہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ آپ لکھ لیں مدرسہ, مدرستن. اس کی جمع کیا ہے؟ مدارسو, غیر منصرف جمع ہے, اور یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے, 2 اور لکھ لیں. یہ مدارس ہو, یہ ہے کہ یہ مدارس ہو ہے.
मदारिस बोलते हैं ना उर्दू में भी बोलते सर ये तो आपने तो ये लगता थोड़ा है, ये तो 1 2 और फिर 10 20 20, ये तो 120 130 फिक्र यही के बन गए हैं। हाँ 60 बनेंगे ना, 60 बनेंगे। ये 6 लिखने लगा। गिनती है ना जी, आलिम के 10 फिक्रे, उलमा के 10 फिक्रे 20 हो गए, फिर आगे 1 2 3 4 10 20 30 40 बनेंगे सर। हाँ भी आलिम और उलमा के अलग तो नहीं बनेंगे ना, वो तो जमा मैंने आपकी तफहीम के लिए लिखी है ना। आप जब 2 तक गिनेंगे तो एक में आलिम होगा, 2 में आलिमान हो जाएगा, उसके बाद सारे उलमा ही है ना। 3 से 10 तो जमा शुरू होगी ना, तो 10 बनेंगे, 1 के 10 बनेंगे। मैं 6 लिख रहा हूँ तो 60 बनेंगे आपके, ठीक है। तो ये क्या है जी, 2 लिख लें आप, कलम लिख लें, ठीक है। इसकी जमा क्या होती है, अकलामुन, ठीक है। और ये भी मुज़क्कर है। छठा आप लिख लें गुरफा, अकलामुन मुनसरिफ है, अफ़ाल का वज़न है। गुरफ़तुन, इसकी जमा क्या है, गुरफ़ कर लें, ठीक है। गुरफ़ भी होती है, गुरुफ़ात भी आ जाती है, गुरफ़ आप लिख लें। गुरफ़ुन ये भी मुनसरिफ है और ये मुअन्नस है, ठीक है। तो ये 6 आप जो हैं वो 60 आपके अल्फाज बनेंगे, और यानी गुरफ़ुन, ठीक है। सर ये गुरफ़ुन है, गुरफ़ुन ये मुअन्नस हो गया। हाँ मतलब गुरफ़ुन मुअन्नस है, वो जमा असल में। तो ये इसकी बात करें ना, किताब मुज़क्कर है, मदरसा मुज़क्कर है, गुरफ़ा मुज़क्कर है, मुअन्नस है। वहाँ कलम मुज़क्कर है और, ठीक है, आलिमा मुअन्नस है और आलिम ये तो मुज़क्कर। सर वीकेंड वाला काम है। वीकेंड पे कर लीजिएगा, कल क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं है वैसे। एक दिन में तो यानी आप 1 लिख लें तो उसके बाद तो बाकी सेम ही। आप मेरा ख्याल मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्या है ना, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे। अभी आप दर्स पढ़ भी लेंगे तो आपको उसकी मश्क भी हो जाएगी इंशाल्लाह। असाइनमेंट जरा दोबारा बताते हैं। हाँ यही है ना, 1 से 10 तक आपने इन 6 अल्फाज की गिनती करनी है। यानी 1 आलिम, 2 आलिम, 3 आलिम, 4 आलिम, 5 आलिम, 10 आलिम, इस तरह 1 कमरा, 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, ठीक है। अदरसुत तासिया आशरा, 19वां दर्स जी। आलिमा भी, गुरफ़तुन भी मुअन्नस है। आलिमा और गुरफा दोनों मुअन्नस है। मदरसा भी मुअन्नस है, 3 मुअन्नस है, 3 मुज़क्कर है, ठीक है। मदरसा, गुरफा और आलिमा मुअन्नस है और बाकी तीनों मुज़क्कर है। सफ़ा नंबर है जी 95, अदरसुत तासिया आशरा। आलिमा तो मुनसरिफ है, नाम तो नहीं है ना, सिर्फ मुअन्नस है। मुदीर कहता है जी, कम तालिबन जदीदन फ़ी फ़स्ली का या शेखू, ए शेख यानी मोहतरम के लिए आ जाएगा कि क्लास रूम में, तुम्हारी क्लास में कितने नए तालिब इल्म हैं। तालिबन जदीदन हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे तालिबन तमयीज़ बन रहा है कम की, ठीक है। मुदर्रिस कहता है फ़ीही अशरतु तुल्लाबिन जुदुदिन, उसमें 10 नए तालिब इल्म हैं। अब आगे सिफत ला सकते हैं ना हम, अशरतु तुल्लाबिन क्या है, 10 तालिब इल्म। अब तुल्लाब की सिफत लानी तो उसके साथ चारों एतबारात से उसको फॉलो करवा के ले आएंगे। तालिब गैर आकिल नहीं है, आकिल है, उसकी जमा जब आएगी तो उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। तुल्लाबिन तो जुदुदिन, ठीक है। फ़ीही अशरतु तुल्लाबिन जुदुदिन। अब हाँ असल में कहेंगे अशरतु तुल्लाबिन जुदुदिन, ये पूरा मुरक्कब इजाफ़ी है, जिसमें अशरतु मुज़ाफ़ है, तुल्लाबिन जुदुदिन मुज़ाफ़ इलैहि है, जो अपनी ज़ात ने मुरक्कब तौसीफ़ी, ठीक है। आगे कहता है जी मुदीर, तो फ़ीही अशरतु तुल्लाबिन जुदुदिन, उसमें 10 नए तालिब इल्म हैं। अल मुदीरु मिन ऐना हुम, वो कहाँ से हैं। अकुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिदिन, क्या वो सब के सब एक मुल्क से हैं। कुल्लुहुम लिटरल होगा उनके सब, लेकिन मतलब क्या, वो सब के सब, ठीक है। कुल्लुहुम वो सब,
من بلد واحدن، ایک ملک سے ہیں. بلد واحدن، اب دیکھیں بلدن ہو گیا نا مین کی وجہ سے. وہاں ثلاث عشرتو کیوں ہوا تھا؟ مبتدا کی وجہ سے. عشرتو، عشرتا، عشرتی تینوں ہو سکتا ہے نا. عشرتو طلاب جدد، عشرتا طلاب جدد اور عشرتی طلاب جدد، تینوں ممکن ہے، لیکن ہم نے یہاں اس کو مبتدا بنانا ہے نا. فی ہی تو خبر ہوگا، وہ تو کیا ہے، مرکب جاری ہے، وہ خبر ہوگی. تو عشرتو طلاب جدد اس نے مبتدا بننا ہے، اور جب مبتدا بنتا ہے تو اس میں مضاف پر مبتدا کے اعراب آتے ہیں، تو مضاف کو رفع میں لکھیں گے، اس لیے وہاں عشرتو آیا تھا. یہاں پہ من آ گیا تو بلدن ہو گیا، اور بلدن ہو گیا تو اس کی صفت واحدن. یہ حرف جر آ گیا، ہاں. جیسے بلدن ہو گیا، واحدن اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ اب ایک سے دو والا، ایک اور دو والا جو گروپ تھا اس میں مرکب توصیفی کے پیٹرن میں عدد کو بیان کیا جاتا ہے. کیا وہ سب کے سب ایک ملک سے ہیں؟ لا، نہیں. ہم بلاد مختلفتن، وہ مختلف ملکوں سے ہیں. مختلفتن کیوں آیا؟ کیونکہ بلاد ہے نا، بلدن غیر عاقل ہے، اس کی جمع بلادن، تو صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث. تو بلادن ہو گیا مین کی وجہ سے، تو مختلفتن. ٹھیک ہے، وہ مختلف ملکوں سے ہیں. منہم ثلاثۃ طلاب من الفلپینی، ان میں سے 3 طالب علم فلپین سے ہیں. ٹھیک ہے. واربعۃ طلاب من الیابانی، اور 4 طالب علم جاپان سے ہیں. وطالبانی من الصینی، اور 2 طالب علم چین سے. یہاں طالبان اسنان کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ طالبانی سے کہیں گے تو مراد سمجھ آ جائے گی 2 طالب علم. ٹھیک ہے، اسنان تو اس میں ذرا ایک سٹریس پیدا کرنا. طالبان اگر 2 کے تو طلاب 2 سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے ویسے. ہاں وہی نا، جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پہ ہوتا ہے نا. صحیح سے وہ ہم نے دیکھا تھا، جو طالبان افغانستان بولتے ہیں، وہ طالبان جو بولا جاتا ہے وہ عربی کا جمع کا اسلوب نہیں ہے، وہ اردو یا فارسی یا دوسری زبانوں سے جو ہے وہ آیا ہے. وہاں پہ ہم آن سے جمع بناتے ہیں. تو طالبانی و طالبانی من الصینی، اور 2 طالب علم چین سے ہیں. و طالب واحد من مالیزیا، اور 1 طالب علم ملیشیا سے. ٹھیک ہے، یہاں ہونا طالبانی من الصینی، و طالبانی اس میں مبتدا، من الصینی مرکب جاری خبر ہوگی نا. اصل میں پتہ کیا ہے، اصل میں منہم جو ہے نا یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، شروع میں آیا نا منہم، جی کیونکہ وہ بنیادی خبر وہ تھی نا، ٹھیک ہے. تو منہم خبر ہے. باقی ثلاثۃ طلاب یہ مبتدا ہے، اور من الفلپین یہ متعلق کے خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اربعۃ طلاب یہ دوسرا مبتدا ہو جائے گا، من الیابان، من الیابانی اس کا متعلق اس کے ساتھ خبر کا متعلق ہو جائے گا. یہ متعلق خبر ہی ہوگا. یہ بھی لیکن اس کو جی یہ تو بڑا مشکل سا ہے ڈھونڈنا، ٹرکی ہوگا کہ یہ لمبا ہے نا، اصل میں وہ عطف کے ساتھ جڑے ہیں نا. تو ہم تو گھوم جائیں گے. اصل میں جب مرکب جاری آتا ہے نا تو اس میں سے ایک کو بس آپ جو مانوی طور پہ آپ کو بہتر لگ رہا ہے اس کو خبر بنا لیں، دوسرے کو متعلق کے خبر بنا لیں. یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ طالبانی مبتدا ہے، من الصینی خبر ہے، ان کے ساتھ والے سب کو آپ خبر بنا لیں تو منہم کو متعلق کے خبر بنا لیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں منہم خبر اگر مینہم خبر بنا ہے تو پھر ثلاثۃ طلاب من الفلپینی یہ مبتدا ہوگا جی. نہیں، پھر پورا نہیں ہوگا نا. منہم کو ہی خبر بنایا، وہی مانوی طور پہ بہتر ہے. منہم خبر ہے، باقی ثلاثۃ طلاب یہ مبتدا ہے، من الفلپین متعلق خبر ہے. ٹھیک ہے، متعلق اب آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس کے بعد آگے عطف ہے نا، تو منہم سب کے ساتھ کامن خبر چل رہی ہے. ٹھیک ہے، منہم سب کے ساتھ کامن ہے، اس کو آپ سمجھ لیں ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آگے اربعۃ طلاب یہ دوسرا مبتدا ہو گیا، من الیابانی اس کی متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا جی. سر اس کو مرکب اکثری کو کہتے ہیں، مرکب اکثری بننے کے ساتھ مرکب کیا کہیں گے؟ مثلا ہم کہیں گے سر یہ سبھی سے اب پا رہا نا وا کے ساتھ واربان تو وطالبان وطالبون واوا آ رہا، تو یہ ہمارے پاس مرکب اکثری بن جائے گا. اگر ہم منہم کو خبر بنا دیں تو باقی جتنا بھی ہے مرکب اکثری بن جائے گا. عطفی، ہاں عطفی کہہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اصل میں یہ سارے مین کے جو ہے نا وہ بن رہے ہیں.
مبتدا سارے مل کے، مبتدا زائد ہے نا یہاں پہ، بس مرکب عطفی کہہ لیں آپ، یعنی وہ سب واؤ سے جڑ کر ایک پورا لمبا مبتدا بنا رہے ہیں۔ تو سلاست سے لے کے مالزیت تک کہہ کے سارا ہی مرکب عطفی مبتدا بن جاتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم اس کو اگر ہم کہیں کہ یہ سلاست سے لے کے مالزیت تک یہ پورا جو مرکب عطفی بن رہا ہے یہ مبتدا ہے اس کا۔ اصل میں اس میں مرکب جاری بھی آ رہا ہے نا، اس کو تو متعلق بنانا پڑے گا نا، جاری کو تو مبتدا نہیں کر سکتے۔ مرکب جاری آ رہا ہے نا بار بار، من الفلبینی من الیابانی۔ اصل میں ثلاثۃ طلابن پر عطف ہے اربعۃ طلابن کا، اور پھر اربعۃ طلابن پر عطف ہے طالبانی کا، اور پھر طالبانی پر عطف ہے طالب واحد ان کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کے سب الگ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ سب کے ساتھ ایک ایک متعلق کی خبر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مدیر کہتا ہے جی افی فصلکا طلاب من امریکہ، کیا تمہاری کلاس میں امریکہ سے بھی طالب علم ہیں؟ اب یہاں کچھ کا ترجمہ کر سکتے ہیں نا اچھا سر، اس میں نکرہ میں۔ بھی کا نہیں سمجھ آ رہا، میں نے لکھا تھا کہ کیا تمہاری کلاس میں امریکہ سے طالب علم ہیں؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ویسے نہیں ہے۔ فی کی وجہ سے بھی نہیں ہے، وہ میں نے اصل میں چونکہ وہ سیاق و سباق سے بات واضح ہو رہی ہے، پھر مرکب جاری مقدم بھی ہوا ہے نا، تو اس سے ایک تھوڑا سا مفہوم محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں بھی کا مفہوم ڈالا جا سکتا ہے۔ جیسے وہ انہوں نے پوچھا نا کہ یہاں سے بھی ہیں، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی ہیں، تو انہوں نے کہا امریکہ سے بھی ہیں، وہ سیاق و سباق سے بات واضح ہو رہی ہے، اس حوالے سے میں نے ترجمہ کیا۔ باقی مرکب جاری مقدم بھی ہے تو اس سے بھی یہ بات تھوڑی بہت پیدا ہو جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر پیچھے سیاق و سباق میں یہ سب نہ ہو نا تو پھر آپ کا ہمارا ترجمہ ٹھیک ہوگا، پھر آپ کہیں کہ تمہاری کلاس میں امریکہ سے طالب علم ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے جی نام، جی ہاں، فیہ سبعۃ طلاب من امریکہ، اس میں 7 طالب علم ہیں امریکہ سے۔ یہاں آخر جو کوشچن مارک لگا ہے وہ مس پرنٹنگ کا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں جو ہے وہ فل سٹاپ ہوگا۔ پھر مجھے ہاں اس میں 7 طالب ہوں گی، لیکن یہ جملہ اس کا حامیہ نہیں ہے سر؟ وہ پہلے والے میں نا جواب میں انہوں نے کوشچن مارک لگایا ہوا ہے نا۔ اچھا یہاں پہ نہیں ہوگا، آپ کے پاس بھی ہے؟ نہیں سافٹ میں نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں نہیں وہ کس وقت کیا؟ ہارڈ میں جو ہے نا وہ دونوں جگہ جواب میں بھی کوشچن مارک لگا ہوا ہے۔ تو سبعۃ طلابن کیا ہو گیا؟ 7 طالب علم، ٹھیک ہے؟ طالب علم مذکر ہے تو سبعۃ۔ اچھا یہ جو پہلا درس ہے نا 19واں، اس میں صرف مذکر عدد بیان کیا گیا، اگلے درس کا موضوع مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے دونوں کا قاعدہ اکٹھے پڑھ لیا، اب ہم دونوں کی اپلیکیشن ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ اچھا جی، تو اہم جدودن، کیا وہ نئے ہیں؟ المدرس لا، نہیں، ہم قداما، وہ پرانے ہیں۔ قدیمن کی جمع کیا ہے؟ قداما، یہ آخر میں کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو لکھنے کے ہم نے کہا 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ کھڑی زبر لکھیں، اور دوسرا یہ کہ ہم آگے یا لکھ کے تو اس سے پہلے والے حرف پر صرف زبر دے دیں تو اس کا معنی بھی وہی کھڑی زبر والا ہوتا ہے، اور یہ غیر منصرف ہے۔ کیوں ہے؟ الف ہے نا درمیان میں، الف کے بعد میم اور یا 2 حروف ہیں، تو یہ غیر منصرف ہے۔ ہم قدامہ، قدیمن کی جمع قدامہ، وہ پرانے ہیں۔ مدیر کہتا ہے کم طالباً من اوروبا، یورپ سے کتنے طالب علم ہیں؟ اب طالباً واحد آ رہا ہے نا، کیوں آ رہا ہے؟ واحد منصوب نکرہ، تمییز ہے نا کم کی، جی یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، اس لیے واحد آ رہا ہے۔ کم کے بعد جو لفظ آتا ہے تو تمیز آتی ہے، وہ نکرہ ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے، اور واحد ہوتی ہے، تمیز اکثر و بیشتر۔ اس میں کتنے طالب علم یورپ سے ہیں؟ ہاں ایسے ہی، یہی ترجمہ۔ مدرس کہتا ہے فیہ خمسۃ طلاب من انکلترا، اس میں 5 طالب علم انگلستان سے ہیں، وثمانیۃ طلاب من المانیہ، اور اب یہاں دیکھیں نا فیہ جو ہے یہ اصل خبر تو یہی ہے نا، جی بالکل، تو وہ متعلق ہی بنیں گے سارے۔ وثمانیۃ طلاب من المانیہ، اور 8 طالب علم جرمنی سے ہیں، اور وستۃ طلاب من فرنسا، اور 6 طالب علم فرانس سے ہیں، 6 طالب علم، وتسعۃ طلاب من اليونانی، اور 9 طالب علم یونان سے ہیں، اور ٹھیک ہے؟ 9 طالب علم یونان۔ مدیر کہتا ہے شکراً یا شیخ، اے شیخ، اے محترم، شکریہ آپ کا۔ ابھی شکراً نصب میں کیوں ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا
یہ ایک اسلوب ہے اکیلا نصب میں استعمال کرنے کا. جیسے اہلاً و سہلاً و مرحباً تھا نا, وہ بھی ہم نے کیا کہا تھا, ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے, فعل محذوف ہوتا ہے نا, تو اس کے پیچھے بھی فعل محذوف ہے, اس کے قائم مقام ہے یہاں پر یہ شکراً. اس لیے ہم جب کہتے ہیں نا اردو میں یعنی عربی میں ہم تھوڑی بہت بات چیت کر لیتے ہیں نا آپس میں بھی, تو ہم پھر کیا کہیں گے, شکراً. شکرن نہیں کہیں گے, یا تو ہم اردو کا کہیں تو شکریہ کہیں گے, لیکن اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کریں تو عربی میں کیا کہیں گے, شکراً. اس کا مطلب کیا, اشکرو لکا شکراً. اشکرو کا مطلب میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لکا آپ کا, اس کے قائم مقام آگے ہے شکراً اس کا مصدر. ٹھیک ہے, وہ اکیلا آتا ہے تو اس کا مطلب بھی کیا ہے, اشکرو لکا شکراً. تو اس کو شکراً پڑھا جاتا ہے. شکراً یا شیخو, یہ پورا جملہ کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ ہے نا, پیچھے فعل محذوف ہے, شکراً اس کا مفعول ہے, مفعول کی ایک ٹائپ ہے, اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں, اور یا شیخو پھر آگے منادہ اور حرف ندا ہے. اس میں فعل تو آ گیا اور فعل اور فاعل دونوں محذوف ہو گئے نا. اشکرو فعل بھی محذوف ہے, فاعل بھی محذوف فاعل تو اس کے ساتھ ہی ہے نا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اشکرو. ہے. اقرا وقتو, پڑھو اور لکھو. جی ہم یہ پڑھ چکے ہیں, ثلاثۃ طلاب, اربعۃ طلاب, خمسۃ طلاب. سر یہ ذرا شکراً کا ایکسپلین کر دیجیے گا, وہ یہاں میں تھوڑی سی میری اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی تھی. ہاں میں نے یہ کہا کہ جب الگ سے اسم کوئی نصب میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی فعل محذوف ہے. ٹھیک ہے, محذوف ہے, اچھا ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے فعل محذوف ہوتا ہے اشکرو, یا جمع ہے تو نشکرو. یہاں واحد کہہ رہا ہے نا, تو اشکرو میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لکا بھی ہو سکتا ہے, اشکرو لکا. تو پھر آگے آ رہا ہے شکراً, لیکن اس کا استعمال اسی طرح ہوتا ہے شکراً. اشکر یا شیخو تو یعنی جب بھی یہ کوئی ایسا لفظ آئے تو ازیوم کرنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کوئی فعل ہے جو محذوف ہوا ہوا. ہاں نصب میں جب آتا ہے, نصب میں جب اکیلا آئے تو اس کے پیچھے فعل کوئی محذوف ہوتا ہے. یہ بلاغت کا اسلوب ہے نا کہ جہاں حاجت نہ ہو وہاں پہ فعل کو محذوف کر دیتے ہیں, اس کے بغیر بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا, تو کلام میں اختصار پیدا کر دیا جاتا ہے. اچھا جی, اربعۃ طلاب, 4 طالب علم, خمسۃ طلاب, 5 طالب علم. آپ کیا کہہ رہے تھے, کچھ اور بھی کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا یہ اشکر یا شیخو بھی تو کہہ سکتے تھے. نہیں, اسلوب یہ ہے نا, شکراً اسلوب ہے, اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. اس کا ایک استعمال یہی ہے کہ پیچھے فعل کو محذوف کر دیتے ہیں, اکیلا مصدر آ جاتا ہے نصب میں. ستۃ طلاب, 6 طالب علم, سبعۃ طلاب, 7 طالب علم, ثمانیۃ طلاب, 8 طالب علم. اردو میں ہم کہتے ہیں نا شکریہ, مطلب کیا ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم کیا کہتے ہیں, شکریہ. اس میں بھی فعل محذوف ہو گیا. ہاں مطلب یہ ہر زبان کا اسلوب ہوتا ہے نا کہ آپ اختصار سے کچھ آپ کے محاورے میں الفاظ آ جاتے ہیں, وہ اسی طرح پھر استعمال ہوتا ہے. اب اس میں بہت سی چیزیں محذوف ہوتی ہیں, مطلب شکریہ کہنے کا مطلب کیا ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن کیا مطلب ہے, آپ صرف شکریہ کہتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ بھی 9 طلاب, 9 طالب علم, ثمانیۃ طلاب, 8 طالب علم, عشرۃ, ٹھیک ہے, عشرۃ طلاب, 10 طالب علم. یہاں انہوں نے کیوں نہیں حرکت لگائی, پیچھے لگا چکے ہیں نا, جب آپ کو پہلا جملہ پڑھایا انہوں نے تو فیہ عشرۃ طلاب جدد, تو وہاں واضح ہو گیا کہ یہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے. تو شین کا زبر, مذکر میں شین کا زبر ہے, مؤنث میں شین کا سکون ہے. اقرا وکتب, عندی 5 کتب و 3 اقلام, میرے پاس 5 کتابیں اور 6 قلم ہیں. ٹھیک ہے, اب 5 کتب و 3 اقلام, یہ کیا ہے, مبتدا ہے نا پورا. ٹھیک ہے, عندی مرکب یہ اضافی بھی ہے اور ساتھ یہ وہ ہے ظرف ہے نا, ظرف خبر بنتی ہے, شبہ جملہ ہے. تو عندی ظرف یہ خبر ہے, اور 5 کتب و 3 اقلام یہ پورا مبتدا ہے. تو 5 بھی رفع میں اس لیے ہے اور 3 بھی رفع میں اسی لیے ہے. خالد لہو 6 ابناء, خالد اس کے 6 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, خالد مبتدا, لہو 6 ابناء پورا جملہ اسمیہ خبر, جس میں لہو چھوٹے جملہ اسمیہ کی خبر اور 6 ابناء یہ مبتدا ہے چھوٹے جملہ اسمیہ کا. تو 6 مبتدا بننا ہے, تو اس لیے اس کو رفع دیں گے. کم اخن لکی یا آمنتو, اے آمنہ تمہارے کتنے بھائی ہیں. لی 4 اخوۃ, میرے 4 بھائی ہیں. اب یہاں اس کی جمع کی اپلیکیشنز ہو رہی ہیں نا, ہم نے جمع پہلے پڑھ لی نا 13ویں 14ویں درس میں. اب یہاں جب آپ اس کو مضاف الیہ بنائیں گے
3 سے 10 میں تو آپ اس کی جمع کو استعمال کریں گے نا. تو اخن کی جمع کیا ہے؟ اخوتن. تو لی اربعۃ اخوتن جنس بھی پڑھ چکے ہیں تو اخن مذکر ہے. اچھا اس کی جمع کو نہیں دیکھنا، جمع میں گولتا ہے نا، ہم واحد کو دیکھیں گے واحد مذکر ہے یا مؤنث. اخوتن میں ہم کہیں گولتا ہے تو اخوتن مؤنث ہے تو لہٰذا ہم کہیں اربع اخوتن، تو ایسا نہیں ہوگا نا. مذکر واحد کو دیکھیں گے واحد کیا ہے، واحد کیا ہے؟ مذکر ہے اخن، تو کیا آئے گا؟ اربعۃ، گولتا کے ساتھ آئے گا. لی اربعۃ اخوتن، میرے 4 بھائی ہیں. فی الاسبوع 7 ایام، ہفتے میں 7 دن ہیں یا 7 دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں چونکہ ہم اس کو نکرہ نہیں کر رہے نا، فی الاسبوع اس میں ہم کہیں گے ہفتے میں، یہاں ایک ہفتے میں وہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہفتہ ہی ہے ویسے، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں نا ہفتے میں، اس لیے اس کو معرفہ کر دیا. کم ریالن عندک الآن یا عمارو، اے عمار. اس سے پہلے والے جملے کی بات سوری کر رہا تھا، جہاں اربعۃ ہے وہ تو ٹھیک ہو گیا کہ یہ مذکر کے لیے آ گیا. آگے جو اخوتن تو نہیں نا آنا، آگے تو گولتا نہیں آنی ہے. اخوتن ہے نا، یہ تو جمع ہے نا اس کی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اخون کی جمع اخوتن ہوتی ہے. فعلتن، ہم نے کہا تھا یہاں گولتا اس کی مؤنث کی علامت نہیں ہے، یہ جمع کے وزن کے ساتھ شامل ہے. کم ریالن عندک الآن یا عمار، اے عمار تمہارے پاس اس وقت کتنے ریال ہیں؟ ان دل آنا 8 ریالات، میرے پاس اس وقت 8 ریال ہیں. اب ریالات کو آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم کے پیٹرن پہ بنی ہے نا، آت کے ساتھ بنی ہے. لیکن ہم نے اس کے واحد کو دیکھنا ہے. بعض اوقات بہت سے واحد ایسے ہوتے ہیں جو واحد میں مذکر ہوتے ہیں، جمع میں اس کے آت سے جمع بن جاتی ہے، کیونکہ وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں نا. لیکن یہ مؤنث کی جمع نہیں ہے نا، اس نے ثمانیت کو استعمال کیا نا. تو ریال اصل میں مذکر ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ثمانیت آیا. ریال کی جمع آتن والے پیٹرن پہ بنتی ہے. ایسے مفرد لفظ ہے نا، مفرد لفظ جو ہے وہ مذکر ہے، اس کی جمع مفردات بنتی ہے. تو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی جمع سالم اس طرح جمع مؤنث سالم کے پیٹرن پہ آ جاتے ہیں، لیکن اس کے واحد کو کی جو جمع ہے وہ مؤنث سالم کے پیٹرن پہ آ سکتی ہے. ہاں، خاص کیسز میں آتی ہے. تو ان دل آنا 8 ریالات. اب 8 میں نے عرض کیا مذکر والا آیا ہے کیونکہ ریال مذکر ہے، ہم نے واحد کو دیکھنا ہے کہ واحد مذکر ہے یا مؤنث. تو میرے پاس 8 ریال ہیں اس وقت. فی ھذا الحی، اس محلے میں 9 بیوت جدیدۃ، 9 نئے گھر ہیں. 9 بیت کی جمع ہے، بیوت تو بیت مذکر ہے تو کیا آئے گا؟ 9. پھر بیوتن اس کی صفت کیا لائیں گے؟ جدیدتن. کیوں؟ کیونکہ بیوت بیت کی جمع ہے، بیت غیر عاقل ہے، تو غیر عاقل کی صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث. حی کہتے ہیں محلے کو، یہاں پہ اس کا معنی محلہ. اس محلے میں 9 نئے گھر ہیں. لِهَذِهِ السَّيَّارَةِ 4 أَبْوَابٍ، اس گاڑی کے 4 دروازے ہیں. ٹھیک ہے، لِهَذِهِ السَّيَّارَةِ ہے نا، اس گاڑی کے 4 أَبْوَابٍ، 4 دروازے. کم ثمن هذا الكتاب، کم ثمن هذا الكتاب، اس کتاب کی قیمت کیا ہے؟ ثمن هذا الكتاب مرکب اضافی ہے جس کا مضاف الیہ مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انہوں نے تمییز کے طور پر استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے پورا مبتدا بنا دیا نا، ثمن هذا الكتاب اب کہہ دیا تو ابہام ختم ہو گیا نا، اس لیے یہاں تمییز لانے کی اس طرح ضروری نہیں ہے. تمییز 2 یا تمییز. سر وہ تو کم کے بعد آپ کہتے ہیں جو بھی فکر آتا ہے وہ لفظ آتا ہے وہ تمہید ہوتا ہے، اس میں پھر سامان تمہیز نہیں ہوگا. کم کے بعد ابہام کو دور کرنے کے لیے جو آتا ہے نا وہ تمییز ہوتا ہے. وہ لازمی نہیں کہ ہمیشہ آئے. اگر ابہام کسی اور طریقے پہ دور ہو گیا تو پھر ہم اس کو لائے بغیر بھی کام چلا لیں گے. تو یہاں دور ہو گیا نا. اگر آپ اس کو تمییز کے پیٹرن میں کہنا چاہیں تو پھر آپ کہیں گے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کم ثمنن لہذا الکتاب، یہ کہہ سکتے ہیں کم ثمنن
لحاظ الکتابی یہ کہا جا سکتا ہے واللہ اعلم. لیکن یہ ٹھیک ہے، کم ثمن ھذا الکتابی، ثمن ھذا الکتابی مبتدا، کم خبر. اس کتاب کی یہ سمنو تو اسی لیے یہ جو سمنو ہے یہ کیا کون سا اسٹرکچر بنا؟ مرکب اضافی ہے نا، ثمن ھذا الکتابی، ثمن مضاف، ھذا الکتابی پورا مرکب اشاری مضاف الیہ، ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا بن رہا ہے، ثمن ھذا الکتابی کم، یہ مطلب ہے اس کتاب کی قیمت کتنی ہے. ثمنہ، اس کی قیمت 7 ریالات و نصف، اس کی قیمت 7.5 ریال ہے. 7.5 ہے. ٹھیک ہے، نصف بھی آگے. نصف کیا ہے؟ یہ عدد قصوری ہے، آدھا ہے نا، فریکشن ہے. وہ ہم نے پڑھا نہیں ہے لیکن نصف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے استعمال کر دیا، مشہور لفظ ہے. تو 7 آیا، گولتا والا عدد آیا، مذکر عدد. کیوں؟ کیونکہ ریال مذکر ہے. ٹھیک ہے، ثمنہ 7 ریالات و نصف، اس کی قیمت 7.5 ریال ہے. فی ھذا الفصل 10 طلاب قدامى و 4 طلاب جدد، اس کلاس میں 10 پرانے طالب علم اور 4 نئے طالب علم ہیں. قدامہ کی حالت اعرابی کیا ہے یہاں پر؟ رفع، نصب یا جر؟ جر. کیوں؟ تو سر یہ طلاب جو صفت، ہاں، یہ طلاب ان کی صفت ہے نا، جیسے ہم نے پڑھا تو 4 طلاب جدد، تو اسی طرح یہاں کیا ہے 10 طلاب قدامى. طلاب قدامى یہ مرکب توصیفی ہے. قدامہ کے آخر میں چونکہ وہی ہے، الف ہے نا، کھڑی زبر ہے نا، تو وہی مستشفیٰ والا قاعدہ لگے گا، اس لیے اس پر یا عیسیٰ موسیٰ والا لگے گا. غیر منصرف بھی ہے نا، تنوین نہیں ہے. تو یہاں پہ اس وجہ سے ہم پھر وہ زبر کو ایزیوم کریں گے. غیر منصرف ہے، جر میں زبر آنی چاہیے. تو اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ 10 طلاب قدامى یا قدامى، اس طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن الف ہے اس پہ تو آتی نہیں حرکت، تو قدامى ہی پڑھیں گے. جر میں اس کی زبر کو ایزیوم کریں گے. کم سر یہ جو 8واں فقرہ ہے اس میں حاضل کتابو اٹ سیلف تو مرکب اشاری ہے نا جی؟ ہاں، یہ ادروائز مضاف الیہ بن رہا ہے اس کا، ہاں جی، ثمن کا. ہاں جی، ایسا ہی ہے. کم قمیصا عندک یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہارے پاس کتنی قمیصیں ہیں؟ عندی 4 قمصان، میرے پاس 4 قمیصیں ہیں. قمیص کی جمع کیا ہے؟ قمصان. اب یہ اس کے آخر میں آن جو آ رہا ہے یہ وہ مثنیٰ والا نہیں ہے، وہ قمیصان ہوگا. یہ کیا ہے؟ قمصان، قمصانا، قمصان. یہ منصرف ہے، جمع ہے، ٹھیک ہے، مثنیٰ نہیں ہے. آئی کیا ہے؟ تو کیسے پڑھیں گے اندی 2 کے لیے قمیصانی، قمیصانی، قمیصینی، قمیصینی. اندی ریالانی و کمسطو قروشن، میرے پاس 2 ریال اور 5 سکے ہیں. قرض کس کے لیے آتا ہے؟ قروش سکہ. یا وہ پیسے، روپے اور پیسے، جیسے ہاں، سکہ لکھا ہے. ریال اور قرش. ہاں، میرے پاس 2 ریال اور 5 سکے ہیں، ٹھیک ہے. 5 اس کے اچھا، یہ قروش واحد ہے، سوری قروش جمع ہے، اور اس کی جمع، اس کا واحد کیا ہے؟ قرشن، ٹھیک ہے. قرش واحد ہوتا ہے، قروش اس کی جمع ہے. تو اندی ریالانی و خمسۃ قروشن، میرے پاس 2 ریال اور 5 سکے ہیں. فی ہذہ الحافلۃ 10 رکاب، اس بس میں 10 سوار ہیں. راکب سوار کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے رکاب، فعال کے وزن پہ، تو لاب والے وزن پہ. حافلہ بس کو کہتے ہیں. عجیب، جواب دیجیے، عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالات کا، مستعملاً استعمال کرتے ہوئے، العدد، عدد کو، المذکورہ جو ذکر کیا گیا ہے، بین القوسین، بریکٹس کے درمیان. آنے والے سوالات کے جوابات دیں مذکور عدد کو استعمال کرتے ہوئے جو بریکٹس کے درمیان ذکر کیا گیا ہے. مثال میں کہتے ہیں کم کتاباً عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ اندی، اب آگے 3 لکھا ہے تو آپ نے اندی 3 کتب، میرے پاس 3 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ مشق آپ لوگ کر دیں. جی آپ شروع کریں فیضان صاحب. کم والا میں نے پڑھا نہیں ہے ابھی تک، اس وجہ سے
ہاں اس کا ترجمہ میں کہتا ہوں کم اخن لکا یا حامد، تمہارے کتنے بھائی ہیں اے حامد، ٹھیک ہے، آپ نے بتانا ہے میرے 5 بھائی ہیں. پہلے تو آگا نا لی، لی خمسۃ لی اخوۃ ہاں لی خمسۃ اخوتن، خمسۃ اخوتن ہوگا نا 5 بھائی، اور لی اس کی خبر بن جائے گی، لی خمسۃ اخوتن. جی طارق صاحب، خمسۃ اخوتن. جی طارق ماجد صاحب جی سر جی سر. دوسرا آپ پڑھ دیں. کون سا ہے جی آپ پوچھیں آپ. یہ تمرین نمبر 100 کا دوسرا. لی اربعۃ امامن. سوال کیا ہے؟ کم عمن لکی یا لیلا، اے لیلا تمہارے کتنے چمچے؟ تمہارے کتنے چچا ہیں؟ تو جواب ہوگا لی اربعۃ اعمامن، عمون کی جمع افعال کے وزن پہ، اعمامن میرے 4 چچا ہیں. 4 چچا ہیں. جی عمیر نذیر صاحب. کم ابناء لک یا شیخ. ابن ہے نا، واحد ہے نا، تمیز واحد آتی ہے. کم ابنن ہے تو انہوں نے بتایا کہ حمزۃ الوصل ہے نا ابن کی، تو ملا کے پڑھیں گے کم ابنن، کم ابنن کم ابنن لک یا شیخ، یا شیخو، شیخو جب یا لگتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے نا. کم ابنن لکا یا شیخو. تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ بیٹے 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 6 ہیں جی. لی ستۃ ابی. ستتو مضاف بنانا، لی ستتو، اور مضاف الیہ میں جمع لے کے آئیں گے. ابن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ابناء. ابناؤن، اور اس کو جر میں لے کے جائیں گے نا، مضاف الیہ ہے تو لی ستتو ابنائن، لی ستتو ابنائن میرے 6 بیٹے ہیں. جی محمد طارق صاحب. کم سوالا فی حاضر درسی. درسی اس سبق حاضر درس، اس سبق میں کتنے سوال ہیں؟ فی حاضر درسی ثمانیۃ. سوال کی جمع کیا؟ اسئلہ. اسئلتن منصرف ہی ہے. منصرف اسئلتن آتے. ہاں فی ھذا الدرسی فی حاضر درسی ثمانیۃ اسئلتن. ثمانیۃ اسئلتن، ٹھیک ہو گیا. اسئلہ لکھا ہوا ہے جو پیچھے پڑھتے ہیں نا، عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، وہی ہے. جی ڈاکٹر کاشف صاحب. کم راکبن فی الحافلہ، بس میں کتنے سوار ہیں؟ ٹھیک ہے. فی الحافلۃ 10 رکاب. 9 ہے نا، اور فی الحافلتی ہوگا نا. اچھا 9 فی حافلۃ 9 رکاب. ہاں فی الحافلتی معرفہ ہے نا، فی الحافلتی 9 رکابن. رکابن. جی عمیر گجر صاحب. کم ریالن فی جیبکا. فی جیبکی. ہاں مذکر ٹھیک ہے، نارملی مذکر ہی ہوتا ہے. فی جیبکا. فی جیبکا. نہیں جواب میں متکلم، سوال میں اگر مخاطب ہے تو جواب میں متکلم. جیبی. فی جیبی 7 ہے نا. 7 ریالا. نہیں 7 ریالن نہیں. اسٹرکچر کیسے بنے گا؟ مبتدا بنانا ہے نا، پہلے تو مضاف بنانا ہے عدد کو، تو اس پہ تنوین نہیں آئے گی، الف لام بھی تو آپ نے نہیں لگایا، تنوین بھی نہیں آئے گی. پھر مبتدا بنانا ہے تو رفع میں ہوگا، فی جیبی 7، اور پھر جس کو گننا ہے معدود اس کو جمع نکرہ مضاف الیہ لائیں گے جر میں، تو فی جیبی 7 ریالات. فی جیبی
سبعۃ ریالات، ریال کی جمع ریالات ہے، میں نے عرض کیا یہ جمع مؤنث سالم کے پیٹرن پہ آتی ہے، لیکن اس کا واحد ریال مذکر ہے، اس لیے ہم سبعون نہیں کہیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ سبعۃ فی جیبی سبعۃ ریالات۔ کم جی سہیل صاحب آپ پڑھیں گے آخری، کم ثمن ھذا الکتابی؟ جو کسے کہہ رہے ہیں آپ سر؟ یہ سہیل صاحب ہیں، پہلے شامل ہوتے رہے ہیں۔ میں چلیں آپ پڑھ دیں فیضان سے۔ سمنہ کتاب یا سمنہ ھذا الکتاب 10 ریالات، بالکل ٹھیک، ثمن ھذا الکتاب 10 ریالات، یا ثمنہ بھی کہہ سکتے ہیں، ثمنہ 10 ریالات۔ ٹھیک ہو گیا؟ سر اس کا جو سوال ہے یہ ذرا آخر میں آپ کے تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہا، کم جواب دیجیے آنے والے سوالوں کا استعمال کرتے ہوئے عدد کو، اعداد کو جو کہ قوسوں کے درمیان ہے۔ ہاں جی ایسے ہی، جو کہ بریکٹس کے درمیان مذکور ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اکتب الاعداد، عدد کی جمع کا ہے اعداد، نمبرز کو لکھیں، من 3 الی 10، 3 سے 10 تک، وجعل اور بنائیں، کلن ہر ایک کو، من الکلمات الآتیتی آنے والے کلمات میں سے، معدوداً لہا ان کا عدد، معدوداً لہا، ہا کی ضمیر کس کے لیے آ رہی ہے؟ ذکر کی اعداد کے لیے، نہیں مؤنث کے لیے نہیں آ رہی، اعداد کے لیے آ رہی ہے۔ اعداد غیر عاقل کی جمع ہے نا، عدد کی جمع ہے، اس کے لیے آ رہی۔ لہا کا مطلب ہے ان عددوں کا معدود بنائیں۔ تو اکتب الاعداد، نمبرز کو لکھیں، من 3 الی 10، 3 سے 10 تک، وجعل اور بنائیں، کلن ہر ایک کو، من الکلمات الآتیتی آنے والے کلمات میں سے، معدوداً کیا بنائیں؟ معدود بنائیں، لہا ان نمبرز کا، ان عددوں کا۔ ٹھیک ہے، یہ وہی مشق ہے جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں 3 سے 10 تک گنے، میں نے آپ کو 1 سے 10 تک کہا ہے، تو آپ 1 سے 10 تک کر لیں۔ ان میں سے میرا خیال 2 تو وہی ہیں، پہلے 2 جو میں نے آپ کو دیے ہیں، کتاب اور قلم۔ ٹھیک ہے، تاجر جو ہے وہ، اس کی جمع ہوتی ہے تجار، تو کیا ہوگا؟ 3 تجار، 4 تجار، کیا ہوگا؟ تاجر واحد، تاجران 2، 3 تجار، 4 تجار، اور اسی طرح 10 تجار۔ رجل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ میرا سوال مٹا ہوا ہے، یہ کائنڈلی اگر دوبارہ بول دیں آپ۔ جی وہ کہتے ہیں نمبرز کو لکھیں 3 سے 10 تک، اور بنائیں آنے والے الفاظ میں سے ہر ایک کو ان نمبرز کا معدود، اور بنائیں آنے والے الفاظ کو ان عددوں کا معدود۔ رجل کی جمع کیا ہے؟ رجال۔ ٹھیک ہے، طالب ان کی طلاب، ریال کی ریالات، قرشن کی قروشن، یہ پیچھے لکھی بھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں جو انہوں نے وکیبلری دی ہوئی، اخن کی اخوتن، ابن کی ابناءن، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مذکر ہیں۔ ابھی تک اس درس میں ہم نے سارے کون سے پڑھے ہیں؟ مذکر پڑھے ہیں، تو ان سب میں ہم 1 اور 2 میں گولتا کے بغیر رکھیں گے، اور 3 سے 10 میں عدد کو گولتا کے ساتھ رکھیں گے۔ 1 اور 2 میں قاعدہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی والا ہے، معدود کو موصوف بنائیں گے، عدد کو صفت بنائیں گے۔ 3 سے 10 میں قاعدہ مرکب اضافی کا ہے، عدد کو مضاف بنائیں گے، اور یہی بات الف لام تنوین کے بغیر ہو جائے گا، اور معدود کو مضاف الیہ بنائیں گے تو وہ جر میں چلا جائے گا۔ اور ایڈیشنل 2 شرائط مضاف الیہ کی کیا ہے یہاں پر معدود کی، کہ اس کو جمع اور نکرہ بھی لائیں گے۔ سر یہ سارے منصرف بھی ہیں نا؟ یہ سب کے سب کی جمع منصرف ہے، ہاں جی، منصرف ہے نا سر؟ واحد بھی منصرف ہے، جمع بھی منصرف ہے، ان سب میں سے کسی کی غیر منصرف نہیں ہے۔ الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، الثمن قیمت کو کہتے ہیں، نصف آدھے کو کہتے ہیں، الیوم دن کو کہتے ہیں، جمع کیا ہے؟ ایام۔ اچھا لکھو نا الیوم، الیوم نصب میں ہو تو یہ ظرف بن جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آج کا دن، اور الیوم ویسے لکھا ہے تو اس کو آپ سمپل دن کہیں گے۔ ایام اس کی جمع ہے۔ الریال، ریال کو کہتے ہیں، جمع کیا ہے؟ ریالات۔
مذکر ہے یہ، ٹھیک ہے. القرشو سکے کو کہتے ہیں جمع کیا ہے قروشن. الحافلۃ بس کو کہتے ہیں جمع ہے حافلات. راکبن سوار کو کہتے ہیں جمع رکاب. السؤال سوال کو کہتے ہیں، ہم اردو میں سوال بولتے ہیں، عربی میں کیا ہوتا ہے سؤال، ٹھیک ہے، پیش کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ. سؤال جمع کیا اسئلہ. قدیم پرانا قدامہ اس کی جمع یہ غیر منصرف جمع ہے اور اس کے آخر میں وہ بھی ہے یعنی الف ہے، تو اس وجہ سے اس کی جو اعراب ہے وہ اس کو بھی ہم مقدر مانتے ہیں. البلد ملک کو کہتے ہیں جمع بلاد. یہ بلاد دن ہوتا ہے، انہوں نے تنوین نہیں ڈالی ہوئی، ہاں یہ منصرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہارڈ کاپی میں بلادو لکھا ہے لیکن یہ منصرف ہے، بلادن کر لیجئے اس کو. الجیب جیب کو کہتے ہیں، پہلو کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں جیب مراد ہے. جیوبن جمع ہے اس کی فعول ان کے وزن پہ. اوروبا جو ہے وہ یورپ کو کہتے ہیں. فرنسا فرانس کو. المانیہ جرمنی کو. الیونان یونان کو کہتے ہیں، گریس کو. مختلفہ مختلف کو کہتے ہیں. مالیزیا جو ہے وہ ملیشیا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا درس بھی یہی ہے، بس اس میں کیا ہے مؤنث. قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم پرسوں پڑھ لیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا 21واں درس آ جائے گا. 21واں درس کیا ہے ریویژن ہے، جیسے 11واں تھا ویسے ہی یہ 21واں درس ہے. ایک چھوٹا سا نیا قاعدہ ہے، باقی جو ہے وہ قاعدہ نیا نہیں ہے، سو بھی پڑھ چکے ہم، تو ریویژن ہی ہے. پھر کل کلاس ہوگی جی؟ نہیں کل نہیں، پرسوں انشاءاللہ پرسوں ہوگی، ٹھیک ہے. باقی 22ویں اور 23ویں میں پھر ہم غیر منصرف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. بیسیکلی 22ویں میں ہی غیر منصرف ہے، اس میں اس کی مختلف یعنی انہوں نے 6 بتائی ہیں وجوہات غیر منصرف کی، زیادہ ہوتی ہیں، انہوں نے فی الحال 6 ذکر کی ہیں، بلکہ ہاں 6 ہی ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے. 7 ذکر کی ہیں بلکہ، یعنی 8 ہے بلکہ 8 ذکر کی ہیں. ٹھیک ہے جی. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. واضح ہو گیا نا عدد؟ جی بہت حد تک، کافی حد تک. اس کی مشق کر لیجئے گا کہ آپ بس اب فوراً بول سکیں، یعنی آپ کبھی عرب ممالک میں جائیں تو یہ عدد تو کافی کام آئے گا نا. بس معدود کی جمع بھی یاد ہونی چاہیے ساتھ، یہ بھی مسئلہ ہو جاتا تھا. لیکن معدود کی جمع اگر آپ کو یاد ہے تو مطلب آپ چیزیں خریدنے وغیرہ میں بھی یہ کام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.